الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ العزیز آج 10ویں تراویح کے اندر 12ویں پارے کے 3 کوارٹر اور 13واں پارہ ہاف پڑھا جائے گا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا سے منزل کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو، یعنی کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اور ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ الغرض جس نبی کو بھی، جس رسول کو اللہ رب العزت نے بھیجا، دنیا میں مبعوث فرمایا، اس کا سب سے پہلا اور بڑا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو لاتا تھا، کیونکہ لوگ بٹکے ہوئے ہوتے تھے، دین سے دور ہوتے جا رہے ہوتے تھے، تو اللہ رب العزت ہر نبی کو یا ہر رسول کو بھیج کر ان کے ذریعہ سے اللہ رب العزت کی طرف بلانا، یہ ان کا مقصد ہوتا تھا۔ پھر ان کے آ کے ذکر فرمایا، اے قوم استغفار کرو اور یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ۔ پھر آگے دوسرے رکوع میں سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا، انہوں نے بھی یہی کہی، یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہذا اسی کی طرف آ جاؤ اور آ کر عبادت کرو۔ آگے فرمایا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے بھی کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی جو نبی آیا اس نے یہی آ کر کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کی عبادت ہی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ یہاں پھر سورت ہود ختم ہو جاتی ہے اور سورت یوسف شروع ہو جاتی ہے، اور سورہ یوسف یہ مکی سورت ہے، اور اس میں 111 آیات ہیں اور 12 اس کے اندر رکوع ہیں، اور یہ آخر تک ہمارے منزل میں چلے گی۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں آیا کہ ان کو جو ہے وہ 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے یہ خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کی، پھر انہوں نے آگے اس کی تعبیر جو تھی وہ ان کو فرمائی۔ پھر اس کے بعد یہ سارا ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، جو بقیہ بھائی تھے، انہوں نے کس طرح بہکا کر ان کے والد گرامی کو لے کر گئے اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم کھیلیں کودیں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، کہا کہ میں نہیں بھیجوں گا، لیکن انہوں نے تسلی دلائی اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم پوری طرح ذمہ داری کے ساتھ ہم لے کے جائیں گے اور اسی طرح واپس لے کے آئیں گے، حالانکہ وہ ایک سازش میں لگے ہوئے تھے۔ تو پھر البتہ لے کر گئے، تو وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، اور واپس آ کر کہا کہ یأکلہ الذئب، کہ اسے ایک بھیڑیا کھا گیا ہے، اور ان کی قمیص لے کر آئے۔ اور پھر بعد میں کسی گروہ نے جو تھا وہ اس کنویں میں وہ ڈول ڈالا، اور وہاں سے پانی جب نکالنا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ذریعے اوپر آئے، اللہ رب العزت نے زندگی دی، پھر اس گروہ نے اپنے پاس رکھا۔ یہ سارا پھر واقعہ جو تھا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ چلتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر نے، اور مصر کی جو عزیز تھا، جو بادشاہ تھا، اس کی عورت جو زلیخا تھی، اس نے جو بہتان باندھا، اس کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ پھر یہ ہوا کہ فیصلہ اس چیز میں ہوا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین،
فیصلہ یہ ہوا کہ اگر قمیص جو تھی، جو کرتا تھا، وہ آگے سے چرا ہوا ہے، آگے سے پھٹا ہوا ہے، تو پھر فصادقت، عورت سچی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو وہ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ۔ یعنی اس لحاظ سے کہ ایسا نہیں ہوا تھا، اس لحاظ سے معاذ اللہ کہا، اور فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ اگر قمیص پیچھے سے چاک ہوئی، پیچھے سے پھٹی ہوئی تو پھر عورت جھوٹی ہوگی اور حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہوں گے۔ فلما رآ قمیصہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا تو قد من دبر، پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو فرمایا انہ من کیدکن، یہ بے شک عورتوں کا ہی فریب ہے اور ان کا چکر ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک جو عورتیں ہوتی ہیں یہ بڑی مکر والی ہوتی ہیں۔ پھر اس کا بھی ذکر ہوا۔ پھر اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جو جو واقعات آئے ان تمام کا آخر تک یہاں تک ذکر ہے، اور یہاں ہماری منزل کی انشاءاللہ اختتام بھی ہو جائے گا۔ پھر آگے نئی صورت شروع ہوگی اور اس صورت کا نام ہے سورۃ الرعد۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کتاب کی آیات ہیں، ہم نے آپ علیہ السلام پر یہ کتاب نازل کی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور حق کی طرف لوگوں کو لائیں، اور فرمایا کہ ان میں سے اکثر یہ تھے جو ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنا کام، اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر سر انجام دی، اور کئی سارے لوگ جو تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور آج تک حضور کی برکت سے اسلام کا غلبہ ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ماہ رمضان المبارک بڑی برکتوں، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں ہر ایک عمل اگر نفلی عمل ہے تو وہ فرض کے برابر تک کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی صدقات وغیرہ، خیرات وغیرہ کی جائے تو وہ کئی گنا بڑھ کر اس کا ثواب اللہ رب العزت کے ہاں سے ملتا ہے۔ تو جو احباب بھی اپنے صدقات، اپنی خیرات جو دینا چاہیں مساجد میں یا مدارس میں، تو آپ جامع مسجد مدنی کو دے سکتے ہیں بحمدہ تعالی۔ یہاں مدرسہ بھی اور بچیوں کا بھی اور بچوں کا بھی ہے، اس کے علاوہ مسجد اور باقی جتنے بھی اہتمام ہیں وہ آپ لوگوں کے تعاون ہی سے چلتے ہیں۔ تو جن احباب نے تعاون کرنا ہو، اپنا صدقات یا اپنی خیرات وغیرہ دینی ہو، آن لائن بھی آپ دے سکتے ہیں، مسجد کے اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسجد کے قریب ہی سیوکو، وہاں اس مسجد کے بندے موجود ہیں، جن احباب نے اپنے صدقات دینے ہوں وہاں آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وطن سپر سٹور، یہاں بھی بندے موجود ہیں، تو جن احباب نے صدقات دینے ہوں وہاں بھی آپ اپنے صدقات پہنچا سکتے ہیں، اس کے ذریعے مسجد تک آ جائیں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کے صدقات اپنی پاک جناب میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔